السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری تفہیم القرآن کی کلاس چل رہی ہے اور آج ہم اس میں سورہ لقمان ہی پڑھ رہے ہیں۔ سورہ لقمان کی اب ہم 16 آیت شروع کریں گے۔ سبق 10 ہے، آیت نمبر 16 پڑھیں گے ہم اس میں۔ سورہ لقمان آیت 16۔ سورہ لقمان ہم پڑھے تھے جس میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرے تھے، جس میں ہم نے جو پچھلے جو ہے ہم نے 13 14 15 آیات پڑھی تھی، اور اس میں بھی مزید آگے وہی بیان ہوا ہے۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان آیات میں بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر کی، جو نصیحتیں کی ان کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا شرک سے بچنے کا حکم دیا تھا، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا سورہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، آیت نمبر 16 میں دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنی کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، انہا ان بے شک، ہاں مطلب وہ، بے شک وہ، ان تقو، ان اگر، تقو مطلب ہو، اگر ہو، مسقال، مسقال برابر، مسقال کہتے ہیں وزن اور برابر کو، حبہ دانا، من سے، خردل رائی، رائی کے دانے کے برابر، فتح کن پھر وہ ہو، کن کہتے ہو، فا مطلب پھر، اور پھر وہ ہو، فی میں، سقرا سخت پتھر، او یا، ٹھیک ہے، او یا پھر سماواتی آسمانوں میں۔ بامعاملہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی سخت پتھر یا چٹان میں پوشیدہ ہو۔ پوری آیت مکمل کرتے پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کی تفسیر۔ اے میرے بیٹے، اگر برائی جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ رائی کے دانے کے برابر جو برائی ہے وہ کسی چٹان میں پھنسی ہوئی یا کہیں سخت پتھر کے نیچے چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ کہتے ہیں چھپی ہوئی ہو، یا آسمانوں میں، آگے دیکھ لیتے ہیں، یا آسمانوں میں، یا آسمانوں میں، مکمل کرتے ہیں پوری آیت۔ او یا فی میں، اور زمین، یا اتی لے آئے گا، بھی اللہ اسے اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ لطیف باریک بین، یعنی کہ اس میں نظر رکھنے والا، خبیر خبردار۔ یا آسمان میں اللہ اسے لے آئے گا، حاضر کر دے گا، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کی ہے کہ اگر برائی جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اچھا کچھ بچوں کو شاید رائی کا دانہ نہیں پتا ہو کہ جو وہ اتنی سی باریک بھی ہو بہت زیادہ، جیسے آپ لگا سکتے ہیں، اپنی امی سے پوچھ لیجیے گا کہ رائی کا دانہ آپ کو دکھائیں کتنا باریک ہے۔ اگر اتنی بھی کسی نے باریک سی برائی کی اور پھر وہ برائی جو ہے وہ کسی چٹان وغیرہ میں پوشیدہ کر دی، چھپا دی گئی، تو ہماری نظروں سے تو وہ اوجھل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب باتیں پتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، یعنی کہ حاضر کر دے گا قیامت والے دن۔ وہ اتنی چھوٹی سی چیز کی بھی اچھائی کی ہو، چاہے کسی نے چھوٹی سی برائی کی ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی کونے میں جا کر کی ہو، کتنی ہی چھپ کر کیوں نہ کی ہو، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ یعنی کہ اس میں جو ہے وہ حضرت لقمان نے جو اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں، اس آیت میں لقمان نے اللہ تعالیٰ کے علم و غیب کی وسعت بیان فرمائی ہے اور اس کی قدرت بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ کے علم اور اس کی گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ چٹان کے اندر ایک دانہ انسان کے لیے مخفی ہو سکتا ہے، مخفی کہتے ہیں چھپا ہوا۔ اگر چٹان ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس کے اندر بہت اندر جا کے ایک چھوٹا سا دانہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا، مگر اللہ کے لیے عیاں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ علم ہے۔ آسمانوں میں کوئی ذرہ آپ سے دور ہو سکتا ہے، آسمان میں کوئی آپ کو ذرہ بہت اوپر تک ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کی تہہ میں پڑی ہوئی کوئی چیز تمہارے لیے سخت تاریکی میں ہے، یعنی کہ زمینوں کے اندر کوئی چیز بہت تاریکی، یعنی کہ بہت زیادہ اندھیرے میں آپ سے چھپی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل روشن ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لہٰذا آپ کہیں کسی بھی حال میں ہو، نیکی یا بدی کا کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو، یعنی کہ آپ کہیں بھی پہنچیں، نیکی بدی کا کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، وہ نہ صرف ان باتوں سے واقف ہے، بلکہ جب محاسبہ یعنی کہ حساب کتاب کا وقت آئے گا تو وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دے گا، اس کے پاس تمہارا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ لہٰذا جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کر اور اللہ سے ڈر کر کرو۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر تو کام کر لیں گے، لیکن ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یہی نصیحت کی کہ ہمیشہ یہ دھیان رکھنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے،
اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ اگر تو گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ یہ تو بات ہی وہ ہو گئی کہ خدا ایسا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر گناہ انسان نہ ہی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، چاہے آپ کہیں پر بھی برائی کرو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اپنے پاس حاضر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت لقمان نے یہ بات جو اپنے بیٹے کو سمجھا کر اس کے اخلاق کو درست کرنا اور اس میں تقوی کی صفت پیدا کرنے چاہتے تھے۔ تقوی مطلب اللہ کے ڈر، خوف پیدا کرنے چاہتے تھے کہ کہیں بھی ہو اپنی یہ بات بس ذہن میں رکھنا کہ کوئی برائی کوئی نیکی کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے تو ہم گناہ اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے برائی سے بچنے کی، تقوی کی صفت پیدا کرنے کی، اللہ کے ڈر پیدا کرنے کی۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اللہ سے ڈرنے کو، یعنی کہ پرہیز کرنا، اللہ کے ڈر سے پرہیز کرنا، کن سے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر 16۔ آج کا ہوم ورک ہمارا صرف یہیں تک تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔